تعالیٰ کے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کر کے آل کا آپشن سلیکٹ کریں تاکہ حضرت کی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ، اے میرے محبوب فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تم میری اتباع کرو، میری سنتوں پر چلو، یحببکم اللہ، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت تم سے محبت فرمائیں گے، تم اللہ رب العزت کے محبوب بن جاؤ گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علیکم بسنتی، تمہارے اوپر میری سنتوں کی اتباع لازمی ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فتح القدیر میں لکھتے ہیں، من تہاون بسنت عوقب بحرمان الفرائض، جو شخص سنت کا اہتمام نہیں کرتا، اس کو ہلکا سمجھ کر چھوڑ دیتا ہے، اس کا وبال یہ ہوتا ہے کہ اس بندے کو فرائض سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ ایک حدیث میں فرمایا، من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، جو میری سنت کا اس وقت التزام کرے جبکہ سنت کی طرف سے بے توجہی کی جا رہی ہو، جیسے آج کل ہو رہا ہے، اس کو چھوڑا جا رہا ہو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ اس لیے ہمارا ہر کام سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ تو کل یا پرسوں جب عید ہوگی تو عید کے دن ہمارا ہر کام سنت کے مطابق ہو، اس کے لیے عید کے مسنون اعمال آپ کے سامنے ذکر کیے جا رہے ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ عید کے دن ذرا جلدی جاگیں، ذرا جلدی اٹھیں، فجر کی نماز تو پڑھنا ہی ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ غسل کریں، مسواک کریں، اہتمام کے ساتھ خوشبو لگائیں، اور اپنے پاس جو عمدہ کپڑے ہیں ان عمدہ کپڑوں کو پہنیں، اور پھر اس کے بعد کوئی میٹھی چیز، خاص کر اگر کھجور موجود ہے تو طاق عدد میں، یعنی 1، 3، 5، 7 اس طرح طاق عدد میں کھجور کھائیں، یا بعضوں نے لکھا ہے کہ کوئی بھی میٹھی چیز، شہد ہے یا کوئی بھی میٹھی چیز آپ کھا سکتے ہیں، شیر خورما بنانا ضروری نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ صدقہ فطر واجب ہے تو نماز سے پہلے ادا کریں، اپنی طرف سے بھی اور اپنے بچوں کی طرف سے بھی۔ اور ایک چیز اور یہ بھی ہے کہ خالق اور مخلوق دونوں سے خوشی کا اظہار کریں۔ خالق سے خوشی کا اظہار کا طریقہ 2 رکعت عید کی نماز ادا کر کے شکریہ ادا کرنا ہے، اور مخلوق سے خوشی کا اظہار کا طریقہ خندہ پیشانی سے ملے، دل میں کوئی کینہ اور نفرت نہ ہو، سب کو معاف کر کے مبارکبادی دیں۔ جیسے کتابوں میں لکھا ہے کہ تقبل اللہ منا ومنکم کہے، یعنی اے اللہ میرے اعمال، ہمارے اعمال بھی قبول کرے اور تمہارے اعمال بھی قبول کرے۔ اور اللہ تعالیٰ اعمال اسی وقت قبول کرتے ہیں جب کینہ نہ ہو، ورنہ مسلم شریف کی روایت ہے، حدیث پاک آپ نے سن رکھا ہے کہ ہر پیر جمعرات کو اعمال پیش ہوتے ہیں تو ہر مومن کی مغفرت کر دی جاتی ہے، سوائے اس بندے کے جو اپنے مومن بندے کے بارے میں، بھائی کے بارے میں کینہ رکھتا ہو۔ کہا جائے گا کہ ان کو چھوڑ دیا جائے یا ان کو مہلت دے دو، یہاں تک کہ یہ دونوں رجوع کر لیں۔ اس لیے گزارش ہے دلوں سے کینے نفرت کو نکال کر عید کی مبارکبادیاں پیش کریں۔ اور یاد رکھیں عید کی نماز سے پہلے کوئی نفل نماز نہیں ہے، اور عید کی نماز کے بعد بھی کوئی نفل نماز نہیں ہے۔ اب نماز عید کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ سورج نکلنے کے تقریباً 15-20 منٹ بعد نماز عید کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور آخری وقت ہے زوال سے پہلے تک۔ اب رہا مسئلہ نماز عید کا طریقہ کیا ہے۔ چونکہ لاک ڈاؤن ہے، مساجد وغیرہ میں اجازت نہیں ہے، اس لیے ہم نماز عید ادا کریں تو کیسے ادا کریں؟
دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ آپ نے دیکھا ہوگا، اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر 4 بالغ مرد موجود ہیں یا اس سے زیادہ موجود ہیں تو آپ نماز عید اپنے گھر میں ادا کر سکتے ہیں یا کسی اور جگہ کھلی جگہ بھی آپ ادا کر سکتے ہیں۔ اگر نہیں ہیں 4 مرد اور وہاں نماز ادا کرنے کی بالکل آپ کو اجازت نہیں دی جا رہی ہے تو پھر آپ تنہا 2 رکعت یا 4 رکعت چاش کی نیت سے پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ عید کی نماز کا ثواب عطا فرما دیں گے۔ تو اگر 4 مرد موجود ہیں یا 4 مرد سے زیادہ بالغ مرد سے زیادہ موجود ہیں تو آپ جو ہے عید کی نماز گھر میں ادا کر سکتے ہیں۔ اذان اس کے لیے کوئی نہیں ہے، اقامت کوئی نہیں ہے، صف بنا لیں، کھڑے ہو جائیں اور اس میں سے 4 میں سے جو اچھی طرح نماز پڑھانا جانتا ہو اس کو امام بنا دیں۔ پہلی صف بالغ مرد حضرات کی ہو، بچے موجود ہیں تو بالغ مرد حضرات کے بعد دوسری صف میں بچوں کو کھڑا کر دیں، اور اگر مستورات نماز عید جماعت کے ساتھ پڑھنا چاہتی ہیں تو اس کی بھی اجازت ہے، ان کو اس کے پیچھے کھڑا کر لیں۔ اب کیا کرے امام؟ نیت یہ کرے کہ میں 2 رکعت واجب نماز پڑھاتا ہوں عید الفطر کی 6 زائد تکبیر کے ساتھ۔ یہ زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے، دل سے نیت کر لیں تو کافی ہے۔ ہاں اگر عورتیں ہیں تو امام کے لیے نیت کرنا ضروری ہے کہ میں ان عورتوں کی بھی امامت کر رہا ہوں۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے تکبیر تحریمہ کہہ کر دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں اور باندھ لیں جیسے عام نمازوں میں باندھتے ہیں، اور ثنا پڑھیں۔ پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دیں۔ پھر دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دیں۔ پھر تیسری مرتبہ دونوں ہاتھ اللہ اکبر کہتے ہوئے کانوں تک اٹھا کر چھوڑے نہیں بلکہ باندھ لیں۔ تو یہ چوتھی تکبیر آپ کی ہوئی۔ پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ فاتحہ کے بعد اگر یاد ہے تو سورہ اعلیٰ سبح اسم ربک الاعلیٰ پڑھیں، اگر وہ یاد نہیں ہے تو جو سورت یاد ہے اس کو پڑھ لیں۔ پھر رکوع کریں، سجدے سے فارغ ہو کر جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں تو سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھیں، اور اگر یاد ہے سورہ غاشیہ هل اتاک حدیث الغاشیہ تو وہ سورت پڑھیں، اگر وہ سورت یاد نہ ہو تو جو یاد ہے اس کو پڑھ لیں۔ اس کے بعد رکوع سے پہلے اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دیں۔ پھر دوسری مرتبہ بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دیں۔ پھر تیسری مرتبہ بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دیں۔ چوتھی مرتبہ ہاتھ اٹھائے بغیر اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں۔ تو پہلی رکعت میں بھی 4 تکبیریں ہوئی، دوسری رکعت میں بھی 4 مرتبہ آپ نے اللہ اکبر کہا ہے۔ پہلی رکعت میں پہلی جو تکبیر تھی وہ تکبیر تحریمہ تھی، اور دوسری رکعت میں آخری جو تکبیر ہے وہ رکوع کی تکبیر ہے۔ تو 6 زائد تکبیریں ہوتی ہیں۔ اس کے بعد حسب معمول نماز مکمل کریں، سلام پھیریں، سلام کے بعد دعا مانگ لیں۔ یہ دعا قبولیت کا موقع ہوتا ہے، خوب اللہ سے مانگے، رو رو کر گڑ گڑا کر اپنی مغفرت، پوری امت کی مغفرت۔ پھر اس کے بعد دعا کے بعد 2 خطبے دینا ہے۔ خطبے کے لیے ممبر ہونا ضروری نہیں ہے، کرسی رکھ لیں، امام صاحب سیدھے کھڑے ہو جائیں، پہلا خطبہ دیں۔ اگر دیکھ کر پڑھنا آتا ہے تو واٹس ایپ کے ذریعے سے بہت سارے خطبے مختصر پھیلے ہوئے ہیں، ان کو دیکھ کر پڑھ لیں، یا ہمارے اسی اسکرین پر انشاءاللہ مختصر خطبہ موجود ہے، اس کو دیکھ کر پڑھ لیں۔ اگر نہیں آتا ہے تو یاد رکھیں صرف اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اس کو پہلے خطبے میں 9 بار پڑھیں اور دوسرے خطبے میں 7 بار پڑھیں۔ پہلے خطبے میں جب 9 بار اس کو پڑھیں تو اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں اور کوئی سورت پڑھ لیں، اس کے بعد ختم کر دیں۔ دوسرے خطبے میں 7 بار یہی اللہ اکبر والی تکبیر پڑھ لیں، پھر سورہ فاتحہ پڑھ لیں، جو سورت یاد ہے پڑھ لیں، آپ کا عربی خطبہ مکمل ہو جائے گا۔ اس طرح آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ لیکن یہاں ایک بات اور سمجھیں، عورتوں کے لیے ویسے عید کی نماز نہیں ہے، اگر گھر میں جماعت میں شامل ہو کر پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتی ہیں، ورنہ تنہا اگر پڑھنا چاہتی ہیں تو 2 یا 4 رکعت وہ بھی نفل نیت سے پڑھ لیں شکرانے کے طور پر۔ باقی عورتوں کے لیے مردوں ہی کی طرح غسل کرنا چاہیے، اچھے کپڑے پہننا چاہیے، یہ خوشی کا دن ہے، محرم مردوں کو خاص کر شوہروں کو خوبصورت نظر آنے کے لیے کرنا چاہیے، جیسے حدیث پاک میں ہے نیک بیوی کی 4 نشانیاں ہیں، اس میں سے ایک یہ ہے کہ جب شوہر اس کی طرف دیکھے تو اس کا دل خوش ہو جائے۔
مطلب یہ ہے کہ صاف ستھرے خوبصورت بن کر اپنے شوہر کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرے. ایسا نہیں کہ باہر نکلے تو فیشنیبل کپڑے پہنے اور گھر میں پرانے بے ڈھنگے کپڑے پہنے جیسے عام طور پر عورتیں پہنتی ہیں. اللہ ہم سب کی عورتوں کو نیک ہدایت عطا فرمائے. تو یہ مختصر نماز کا طریقہ ہے. باقی گزارش ہے نمازوں کا خوب اہتمام کریں. جیسے نماز فرض تھی رمضان میں ویسے ہی پوری زندگی نماز فرض ہے. اللہ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا